یہاں پہ بڑے میرے عرصے سے ایک سوال میرے ذہن میں بہت آتا تھا. آج ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ہے, ڈکشنری ہے, علم کا ایک سمندر بہہ رہا ہے جو بہہ رہا ہے اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. میں ایسے ضرور پوچھوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ دائیں میں کچھ لوگ ایسے بیمار آ جاتے ہیں جن کا امیون سسٹم, جن کا میٹابولزم کمزور ہو جاتا ہے, اور لاج بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں. خدا نہ کرے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں, حکیم جواب دے دیتے ہیں, نیچرلسٹ جواب دے. تو جب اجاز صاحب سے پوچھے اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا جس کا امیون سسٹم بھی برباد ہو گیا, میٹابولزم برباد ہو گیا, اس کے وائٹ سیل بھی برباد ہو گیا اور وہ بیماری اس کو کھائی جا رہی ہے, تو وہ کیا اقدامات کرے تاکہ اس کا اورا مضبوط ہو اور اس کو ظاہر باطن دونوں حوالے سے مضبوطی حاصل ہو؟ سر یہ آپ کے توسط سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کوئی 4-5 دن پہلے میرا آن لائن سیشن تھا. تو اس پہ جب آن لائن سیشن میں آپ کلک کرتے ہیں تو سامنے بچہ آ جاتا, آپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب میں نے انوائرمنٹ دیکھا تو اس بچی سے پوچھا, افغانستان سے تھا وہ. تو میں نے اسے پوچھا کہاں ہوں؟ اس نے کہ سر میں نا ہاسپٹل کے کمرے میں ہوں, میں سوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد زندہ بچی ہوں. تو میرے بڑی بہن نے میرا سیشن بک کرا دیا آپ کے ساتھ. تو میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو تھوڑا سا پریپیئر کیا. سر ایک اتنا سا خانہ ہے آپ کے مائنڈ میں جو آپ کو آپ کی انرجی برین تک پہنچنے نہیں دیتا. میرا خیال ہے کہ ودن 17 منٹ اس بچی نے اپنے وہ جو اپنی بٹرفلائز لگی وہ اتار کے نہ ہنسنا شروع کر دی. میں کہا اتنی سی بات ہے, یہ مسئلہ تمہاری جرنی ہے, تمہارے ہسبینڈ کی ہے, تمہارے بچوں کی ہے. یہ میرے اللہ نے جرنی آپ کی بنائی ہے کہ اس کو اچھی طرح گزارو اور مجھے آ کے تھینک یو بولو. اس دنیا میں میرا تھینک یو بولو. تمہیں کیا لگے کوئی اچھا یا برا, تم نے اس کی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنا سفر گزارنا. سر ہمارے پاس یہاں پہ اس معاشرے میں 2 چیزیں ہیں. میں بڑا کوشش کر رہا ہوں کہ میری توسط سے, ایک تو ہمارے پاس جو آرٹ آف اگنورنگ تھنگز ہے نا, وہ نہیں بتایا گیا ہمیں. اگنورنگ جی, بڑا ڈیفرنٹ اینگل, نیا اینگل آپ دے رہے ہیں. جی جی, کہ چیزوں کو اگنور کیسے کرنا. میں واپس آیا ہوں, مجھے راستے میں ایک بندہ ملا اور اس نے مجھے ابھی کوئی برا بلا کہہ دیا. آپ جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو کتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں, نہ وہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں, نہ وہ آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں, بس وہ بھونک رہے ہیں. آپ نے منزل میں ان کو روکنا نہیں. آپ نے اگنورنگ تھنک, آپ کی 85% پرابلم وہ ہوتی ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور آپ ان کو اپنی پرابلم بنا لیتے ہیں. اس معاشرے میں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کی توسط سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک آرٹ آف اگنورنگ تھنگس, دوسرا بلیو کا جو معاملہ ہے نا, اس کو ہم نوئنگ پہ نہیں لے کے جا رہے. ہمارا پورا سسٹم, ایک فیتھ الگ چیز ہے, دین کا, مذہب کا, فرقے کا, وہ اس کو ہم نہیں بات کر رہے. جو چھوٹے چھوٹے بلیوز ہیں ہمارے, ان کو نوئنگ میں نہیں لے کے آ رہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں کتا بندھا ہو, آپ مجھے فرماتے کہ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے میرا بلیو ہے, مگر اس پہ یقین تب آئے گا جب میں جا کے نظروں سے اس کو دیکھوں گا. یہاں پہ لوگ بلیو اور فیتھ اور نوئنگ کو ان کے درمیان جھول رہے ہیں. سر یقین کریں, جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری تمام خوشیاں میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ ہمارا بہتر ہی چاہتا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے کہ جو ہم بری خبر سمجھ رہے ہیں وہ تو اچھی خبر ہے. وہ تو اچھی خبر ہے. سر یہاں پہ نہ تو ہم اگنور کر پاتے ہیں, نہ خود کو معاف کر پاتے ہیں, نہ کسی اور کو. ہمیں بتایا گیا کہ معافی بہت ضروری ہے. میرے اختیار میں سر 2 لوگ ہیں جن کو میں معاف کر سکتا ہوں, وہ میں کرتا نہیں. اللہ سے کروڑوں لاکھوں اپنی خامیوں کو مانگتا ہوں, تو میرے اختیار میں 2 لوگ ہیں. سر ہم معاف نہیں کرتے. ڈپریشن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کا ڈپریشن شروع ہوتا ہے ایک ایسے خیال سے جس کو آپ کا حل نہ مل رہا ہو, اور وہ خیال پیدا ہوتا آپ کے کسی کمپلیکس سے, وہ کمپلیکس پیدا ہوتا آپ کے کسی ڈس آرڈر سے. اگر آپ, وہی بات آ جاتی ہے, اگر آپ کی برین کی انرجی اتنی سٹرونگ کر دی جائے کہ وہ آپ کی تمام سٹریس کو ایلیمینیٹ کر دے, تو آپ کے لیے آسانی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس تو سر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, ان میں سے صرف 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو باقی اپنی وہ جو مینیفیسٹیشن آف نیگیٹو انرجی ہے اس میں گھوم رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی یونیورس ہے نا سر, یہ آپ کی سوچ پہ میرے اللہ تعالیٰ نے چلائی ہوئی ہے. کیونکہ سب تو اللہ کو, سب ہر بندہ تو کسی مذہب پہ یا دین پہ نہیں ہوتا, تو ان کو بھی یہ بلیو ہے کہ جو ہمارا سوچ ہماری اپنی ذات کے لیے بنے گی نا, یہ پوری یونیورس وہ راستہ ہمارے لیے بناتا جائے گا. سر ہم ڈپریشن میں آئیں کیوں؟ ہمارا کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی؟ سر یہ جتنے بھی ڈپریس لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ اچھا فائنانشیل پرابلم ہے. اس نے کہا, میں نے کہا یار یہ آنکھیں دے دو,
2 کروڑ لے لو. نہیں جی کیوں؟ میں کہتا ہوں 1 انگلی دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں 1 ہاتھ دے دو 5 کروڑ لے لو. پھر میں کہتا ہوں اربوں تم لے کے پھر رہے ہو, ارب تو تم لے کے پھر رہے ہو, روتے ہو تم لاکھوں کو. تو سر ہمیں احساس نہیں دلایا گیا کہ شکر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بجائے کندھا دینے کے ان کے ڈر میں شامل ہو جاتے ہیں. سر ڈر میں نہیں شامل ہونا نا, ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنا ہے. بالکل. خواتین و حضرات جو بات کی ہے نا اعجاز بھائی نے, میں بالکل سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ سب سے قیمتی ہیں. آپ اپنے مینٹل فلیور کو کسی 3rd کلاس بندے کی وجہ سے خراب کرتے ہیں جب اپنے گھر پہ, اپنے بستر پہ, اپنے باغ میں, اپنے باغیچے میں, ٹی وی کے سامنے. وہ بندہ گھر بیٹھا, آپ اپنے فلیور کو, اپنے پلیئر کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. جب تک آپ اگنور کرنا نہیں سیکھتے ان لوگوں کو جو لا تعلق ہے, جن سے آپ کا تعلق نہیں, جن سے آپ نے ملنا بھی نہیں, ان کی وجہ سے آپ اپنے مینٹل پلیئر کو, اپنے باطنی خوشی کو جو لطف ہے آپ کے اندر, اس کو آپ جب ضائع کرتے ہیں تو گھر میں بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کا فلیور خراب ہوتا ہے, آپ انگزائٹی سے اسٹریس سے ڈپریشن سے نیگیٹیوٹی اور سوسائڈ کی طرف جلاتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مینٹل فلیور ہے, ہمارا جو خود ذاتی ہماری وجود ہے, اس کا خیال کرنا اور اس کو غیر ضروری صدموں سے بچانا ہے. اگر آپ اس میں الجھ جگہ تو ٹوٹتے چلے جائیں گے. یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اگر کیا یہ پاسبل ہے کہ بندہ حسد نظر سے کسی کو دیکھتا ہے اس کا اورا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل. میں بھٹی صاحب کی طرح اگر بننا چاہتا ہوں تو میں ایک تھاٹ کریٹ کروں گا. پہلے حسد میں آؤں گا, پھر بغض میں آؤں گا, پھر کینے میں آ جاؤں گا, پھر رب کی تقسیم پہ جاؤں گا کیوں اس کو کیوں دیا اس تک. اور اس کے بعد جیسے ہی میں وہ سوچوں گا نا تو میری انرجی میری آنکھوں کے ذریعے آپ کے اوپر پڑنی شروع ہوگی. تو جیسی میری وہ انرجی آپ کے اورے پہ پڑی تو اگر اس نے کوئی بھی رنگ چھو لیا اس میں نیگیٹو انرجی نا, تو وہ تو غائب ہو گیا نا میری لائف سے. یہ جو نظر لگے بندش ہو گئی یا کسی رشتوں کی بندش ہو گئی, پیسوں کی, تو وہ کسی کی حسد کی نیگیٹو انرجی سے ہوتا ہے. اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے تو وہ اس کو سسٹین کر لے گا. جی 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 جی, نظر کو بھی جادو کو بھی. آپ کا سٹرونگ اورا آپ کی بلیک میجک اینٹیٹی کو, آپ کی ایول اینٹیٹی کو, ایون وہ ہمارے پاس 234 ایسی مخلوق ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں. 234 مخلوق ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو صرف جنات ہم سے پہلے سے جنات تو ہم سے, وہ دیکھیے جی, وہ تو ہماری طرح حساب دینے والے. ہم تو, میرے اللہ تعالیٰ نے جب بھی مخاطب کیا تو ہے جنوں کو کیا ہے. پھر ہمارے اپنے اندر 6 سیلف ہیں, 5 اس میں آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر, 5 نوری ہے 1 ناری ہے, جو آپ کے جو اپنے سیلف ایکٹیویشن پہ لگا دیں ٹائم, اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایسے بھائیوں کی طرح یا آپ کے ساتھ, تو آپ نے تو ان کو ایکٹیویٹ کر کے دنیا میں جا کے سفر کرنا نا, بلکہ دنیا کے بعد بھی آپ جائیں گے تو آپ کی سیلف آپ کے لیے ثنا کرتے ہیں. تو سر یہ جتنے بھی معاملات ہیں, اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے نا, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورا سٹرونگ کیسے ہو. ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص کا جو اورا ہے, تھوڑا سا اس پہ ضرور بتایا تھا کہ ہمارے جو 2 ہرڈل کا شکار ہیں, اسٹرگل کا شکار ہیں, وہ اپنی زندگی میں وہ چیز لا سکے, وہ کامیابی. پہلے ہم یہ کریں گے کہ ناکام انسان کا اورا کیسا ہوتا ہے. ناکام انسان کا اورا لیکی ہوتا ہے. مجھے تو آنکھوں سے نظر آتا ہے اورا. جی جی, یہ اللہ نے بڑا خاص کرم کیا ہے. پہلے میں اس کو کوئی مصیبت سمجھتا تھا, اب پتہ چلی یہ تو انعام ہے. یہ تو انعام. سر جو ناکام بننے کا اورا ہوگا نا, وہ ہمیشہ حسرت میں رہے گا دوسرے سے. وہ حسرت میں کہ میرے پاس یہ بٹی صاحب والی ویسٹ کوٹ کیوں نہیں ہے, یہ گھڑی میرے پاس میں کیوں نہیں ہے بٹی صاحب والی, ایسے خوبصورت گھنے بال میرے کیوں نہیں ہے. جو اس کے پاس ہے وہ اس کو نہیں سوچتا, اپنی موجود نعمتوں کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا, تو اس کا اورا آہستہ آہستہ سکڑنا شروع کر دیتا. جب آپ کا اورا سکڑ, وہ رب کی بلیسنگ سے بھی محروم ہوتا ہے ہر طرح سے. سر دیکھیں, پھر اس کا, میری ایک بات بتائیں, جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ تو دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوگا. وہ تو میرے شعر ہے نا آپ میں, آپ کا نام, بڑے ایسے دوست ہیں میرے یہاں پہ جن میں میرے شعر ہے. اگر وہ پھولتے پھولتے میں کہتا ہوں یہ میں ہوں, یہ بڑی صاحب میں ہوں, یہ فلاں صاحب میں ہوں, یہ ہمایوں صاحب میں ہوں, یہ فاروق میں ہوں, یہ میں ہوں. سر لوگوں کو یہاں پہ اس معاشرے میں شعر ڈالنے نہیں آتے. ان کو جب شعر ڈالنے آ جائیں گے نا, تو بھٹی صاحب اگر اوپر جائیں گے تو میں بھی اب رسی کو پکڑ کے ساتھ تھوڑا بہت اوپر چلا جاؤں گا نا, مگر اس غبارے کو میں بھٹی صاحب کی ہوا نکالوں گا تو ان کی نہیں نکلے گی, میری نکلے گی ہوا. تو سر یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ناکام شخص جو ہے, اس کی بغض ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, جو, اور اس کے اندر سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے سر, کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھے گا. وہ شاکر نہیں ہے, وہ شاکر نہیں ہے, وہ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھے گا. وہ جو اس کے پاس نہیں ہے نا بیچارہ. سر میں پچھلے دنوں ایک چیز دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی پسند ہے. اس پہ ایک سٹوری ہے, پنٹو سٹوری. یہ میں آپ کی توسط سے سب اپنے بہن بھائی کو پلیز, کہ ایک پنٹو بندہ ہوتا ہے اور وہ
اس سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے اور اللہ کے پاس جاتا ہے. یا وہ انہوں نے اس پہ گاڈ لکھا تھا جیسس نا. وہ کہتا جیسس آتا ہے اسے پوچھتا کہ بھئی کیا چاہیے. اس نے کہا جی مجھے نا $100 ملین دے دیں. وہ کہتے جاؤ پوچھ لو مشورہ کر لو چاہیے. وہ جاتا ہے اپنے وہ غریب لوگ بہن بھائیوں کے پاس. وہ کہتا مار دے گا کوئی تمہیں, کچھ اور مانگو. وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اپنی دائمی زندگی دے دیں. وہ کہتا اچھا میں جا کے پوچھو. ہوتے 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 اس کے مرنے کا وقت آ گیا. تو وہ اپنے گاڈ سے پوچھتا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے تھا. اس نے کہا جو میں نے دیا نا تیرے لیے سب سے بہترین تمہارے لیے وہی تھا, تمہیں کچھ نہیں مانگنا جو میں نے چاہیے. تمہیں دیا تھا. جو میں نے تمہیں دیا تمہارے اس کریکٹر کے لیے سب سے اچھا ہوا. سر اگر آپ غور سے دیکھیں دنیا کی, ابھی میں بھائی کو آپ کے سامنے دفنا کے, اور میرا باپ بھی تھا, بڑا بھائی بھی تھا, والد صاحب فوت ہو گئے. جب میں ان کو نہلا رہا تھا نا سر, خود اپنے ہاتھ سے دفنایا بھی, میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے کہ میں اس کو ان تقاضوں سے دے رہا ہوں جو تو چاہتا تھا. یا اللہ اس کے بعد اس کی زندگی مصیبت بنتی, دردیں ہوتی, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. اللہ آپ یہاں پہ میرا اللہ آقا کریم ہے, وہاں پہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, وہاں پہ کوئی غم ہو سکتا ہے. وہ میرا اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ کر کے کیا کرے گا, اتنا بڑا بادشاہ, ہم تو بادشاہوں کا بادشاہ, وہ کسی کو اکلوتا, اور وہ شریک ہی نہیں اس کا. سر میرے جیسے جیسے ہمارے برین میں نا, ہمارے برین چھوٹے ہیں نا, تو ہم نے اس کی رحمت کو بھی بڑا چھوٹا نعوذ باللہ کر دیا ہوا. جیسے جیسے رب کو بڑا چھوٹا بنا دیا نا. تو سر یہ جتنے بھی یہ لوگ جن کا اورا ٹوٹتا ہے نا, یہ کمپیریزن کرتے ہیں بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں, لوگوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں. جو بندہ دوسروں کے خامیوں پہ نظر رکھے گا نا, ایگزیکٹلی وہی خامی اس کے اندر کریٹ ہوتی جائے گی, جو ان پہ نظر رکھے گا, جو ججمنٹل ہوگا. اور جو لوگوں میں خوبیاں ڈھونڈے گا نا, اللہ تعالیٰ وہ خوبی اس میں دیتا رہے گا. سبحان اللہ. ناظرین یہ وہ موتی ہیں, یہ بصیرت کی وہ گرے ہیں جو آج اعجاز صاحب کو ہو رہے ہیں. یہاں میں ان کی صحبت سے ایک اور فائدہ اٹھاؤں گا. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی میں ہمیں مشکل آتی ہے, ہمارا دماغ کام نہیں کرتا, ہمیں یادداشت کام نہیں کرتی. ہمارے وہ بچے, ہمارے وہ اسٹوڈنٹ, ہمارے وہ بڑے جو پڑھائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں, وہ اورے کے حوالے سے کیا کام کرے تاکہ ان کی یادداشت, ان کی پڑھائی, ان ساری چیزیں بہتر ہوں. میں ایک پریکٹس بتاتا ہوں جی. پلیز. یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ریسپٹرز ہوتے ہیں. آپ نے پرانے زمانے میں ویڈیو گیمز دیکھی ہوں گی, لوگ ایسے کرتے تھے, ہاتھوں سے گولے نکلتے تھے, وہ اسٹریٹ فائٹنگ میں, میرا بھی کریکٹر اس میں بڑا فائدہ. سر یہ ریسپٹرز جو ہے نا, یہ انرجی کے, ان کو آپ کے توسط سے کیمرے میں اپنے بہن بھائیوں کے فائدہ اٹھائے ناظرین کہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کتنے منٹ نہیں 30 سیکنڈ, اور اس کو اپنے ذہن کانوں سے تھوڑا سا 1 انچ پہلے دور رکھ لیں, اور یہ فیل کریں کہ آپ کے یہ ریسپٹر آپ کے برین سے جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں, یہ لیسدار گاڑی کی طرح ہوتے ہیں, وہ کھینچ رہے ہیں. تو میں جب اس وقت ایسا کر رہا ہوں سر, اگر آپ کر لیں تو آپ کو ایسے کریں اور ان کو کان کے پاس رکھیں اور آنکھیں بند کریں, اور تو تھوڑی دیر میں آپ کو دونوں ہاتھوں پہ اب یہ ٹکلش ہونی شروع ہو جائے گی. تو جیسی ہوتی ہے نا سر, یہ سائنٹیفک بتا رہا ہوں, تو آپ کی جتنے نیگیٹو تھاٹ ہیں, تو پھر آپ ہاتھ جب جھاڑتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں, وہ جن کو منفی خیال آتے ہیں, جن کو غصہ آتا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس آتا ہے, اور وہ اس سے فوری ریلیف مانگتے ہیں, تو وہ میجک ٹرک دے رہے ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. سر بتائیں وہ کیا کریں. سر اپنے ہاتھوں کو ایسے رب کریں 30 سیکنڈ, 30 سیکنڈ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے پاس, ساتھ نہیں لگانا, 7 نہیں لگانا, 2 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب کتنے منٹ کے لیے کھڑا کرنا ہے سر؟ یہ تو جو جتنی مرضی کر لیں, جب تک آپ کو یہ ٹکلش ہوتی رہے گی, اس کا مطلب ہے آپ کا برین نیگیٹو تھاٹ, اور آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند کر کے, دھیان ہاتھوں کی طرف ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد ان کے ہاتھوں میں یہاں پہ ٹکلش ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے کرنے کے بعد آپ نے یہ ناک اور دونوں باہوں کے درمیان ایک سپیس ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی شہادت کی انگلی سے پکڑ کے اس کو زور سے دبائیں 5 سیکنڈ اور چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ سوچیں تو آپ کی برین فوگ اچانک غائب ہو گئی. دیکھیں اگر کسی کا برین کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کی برین انرجی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں جی, دیکھیں ہم سب, میں تو اکثر ابھی بات کر کے آیا تھا میں ایک جگہ پہ, تو مجھے کہتے جی آپ اسٹوڈنٹ بنائیں گے. میں کہ نہیں. کہتے آپ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ میں کہ میں اسٹوڈنٹ کیوں بناؤں, میں تو استاد بناؤں گا, میں تو بابا بلے شاہ والے پیٹرن پہ چلوں گا کہ جو بابا اپنا میاں صاحب کا نام بلند بابا بلے شاہ, تو میں تو ایسے اسٹوڈنٹ بناؤں گا جو استاد ہوں. میں تو سر یہ جتنی بھی آپ کی لائف کی ذمہ داریاں ہیں, مشکلیں, یہ سب آپ کی باڈی کی فریکوینسی پہ ہے. آپ کی باڈی کی فریکوینسی بنا رہی ہے,
اسی سے وائبریشن کریٹ ہو رہی ہے اور وائبریشن چیزوں کو کھینچتی ہے. تو ہم بری چیزیں کیوں کھینچیں اپنی طرف؟ Very nice, very آپ جیسے ہی اپنے لیے وائبریٹ کریں گے نا اچھی، تو آپ جنگل میں بیٹھے ہوں گے نا، وہاں پہ بھی آپ کے اوپر دن دولت آنی شروع ہو جائے. جیسا ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جنہیں زندگی میں کوئی ٹارگٹ رکھا ہے، کوئی مقصد رکھا ہے، کوئی مشن رکھا ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی شادی ہے، کوئی جاب ہے، کوئی کاروبار ہے، ان کا وہ کاروبار پورا وظائف کر لیے، تسبیح کر لی، ذکر اذکار کر لیے. اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سی پریکٹس یا مشق کرے تاکہ اس ٹارگٹ کی طرف بڑھ سکے، پازیٹیو ہو جائے پہلے؟ اپنے دن میں کم از کم آدھے سے پونا گھنٹا نیچر کے ساتھ ضرور گزاریں. خالی درختوں میں، گھر میں، چھت پہ یا سبزے میں، چڑیوں کی چہچہاٹ ہو، پہاڑ ہو، نیچر کے ساتھ. اور میں آپ کی طرف سے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بہت انزائٹی ہو جاتی ہے، بہت ڈپریشن ہو جاتی ہے. تو مغرب سے پہلے یا عصر سے پہلے آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ایک اکیلا درخت ہو. کوئی ایسا ہمارا دیکھنا جو انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، خوف کا شکار ہے اور وہ مغرب سے پہلے کسی اکیلے درخت کے پاس چلا جاتا ہے. اور سر آپ اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے نا اس کو پکڑ کے ہگ کر لیں، یہ سینے کا یہ جو آپ کا درخت کو، اور آپ نے ہارٹ چکرا اس کے ساتھ جیسے ٹچ کریں گے نا، آپ کا درخت سلب کر لیتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی اور آپ کو پازیٹیو انرجی آپ کو ہیل کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس جو بہت سارے لوگ اعزاز بھی آتے ہیں نا ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کی وجہ سے، تو میں جب انہیں کہتا ہوں کہ نیچر کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور وہ کہتے ہیں نیچر کے ساتھ بیٹھنے سے، ٹائم گزارنے سے میرے نیگیٹو کیمیکل پازیٹیو کیمیکل میں حل ہوگا. تو اس کا مطلب ہے درخت، وہ ویوز، وہ شعائیں، وہ روشنی، وہ اللہ نے یہ جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اچھا میوزک سنتے ہیں یا کوئی اچھی نعت سنتے ہیں یا کوئی اذان، کبھی اس دن میں ٹرکی میں تھا، کونیا میں، تو ایک اذان ہوئی بٹ صاحب میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہے اس مؤذن کو اللہ نے وہ ردم دیا ہوا تھا کہ جو پتہ نہیں اس نے کہاں سے. تو یہ آپ کے جتنے بھی آپ کی باڈی کے جس کو ہم رونگٹے کہتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ریسپٹرز ہیں. تو جیسے آپ کسی بھی نیچر کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں نا، آپ کے ریسپٹرز ان کے اندر سے انرجی لے کے پازیٹیو انرجی کو ڈائلوٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں تیزاب ہے نا، آپ اپنی باڈی میں کتنی رکھیں گے، ہر وہ نیگیٹو انرجی جو آپ کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی میں تب تک رہتی ہے جب تک آپ اس کو نکال نہیں لیتے. تو ہم نے اپنے اندر تیزاب کیوں بھرنا ہے؟ میں نے عرض کر لی نا سر، خوشبو میں رہیں گے تو خوشبو بکا اکثر کہتے ہوتا ہے اگر آپ خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں تو باہر آتے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اور اگر آپ کسی گٹر کے پاس کچھ عرصہ وقت گزارتے تو آپ کی بو آتی ہے. تو اپنے وجود کے اندر خوشبو کیسے بھرنی ہے اور گٹر کو کیسے نکالنا، وہ بڑی نایاب قسم کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں نا روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہتا ہوں، میرا مراقبہ ہو، میرے مشاہدے ہوں، میرے خواب ہو، مجھے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے، باطن میرا کھل جائے، اس کے لیے اورا ہمارا کیا رول ادا کرے گا؟ اورا اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے سر، کیونکہ اورا آپ کو تمام چیزوں میں گراؤنڈنگ کرے گا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ریٹ خراب ہوتا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں زمین پہ بیٹھا کرے. زمین پہ، بالکل زمین پہ، جیسے خاک نشین، جیسے آپ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں نا، گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، تو مینٹلی، اسپرچولی، فزیکلی جب آپ گراؤنڈڈ ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ کا سفر اونچائی کا شروع ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا سر کہ یا اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا اور اپنی نظر میں چھوٹا کر دے. ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا، اپنی نظر میں چھوٹا. تو جیسے آپ گراؤنڈڈ ہوتے ہیں نا تو آپ اسکائی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد میں جلدی آپ کے توجہ سے یہ تمام انرجی پوائنٹ کے ان کو کیوں بھی بتا دوں کہ اگر آپ کا ریڈ ہے تو آپ بیٹھ کے کسی وقت بھی زمین کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ وہ بات کروں گا جو شاید کسی بھی کرسچن بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہمارے بہت زیادہ بھائی ہیں، تاکہ ہم ہیومینٹی کی بات کریں. میرا اللہ تعالیٰ رب ہے، ٹھیک. تو آپ جیسے گراؤنڈ ہوتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہو، تو آپ کا روٹ چلنا شروع کرتا ہے. پھر خواتین کا جتنا یہ اورنج کلر کا مسئلہ ہے، وہ جتنی بھی اس وقت شام کے وقت صرف ٹیک لگا کے یہ محسوس کرے کہ میرے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے 12 سال کی یا 10 سال کی، وائٹ فراک میں گڑیا پکڑی ہوئی ہے، اور میں اس کو پیار کر رہی ہوں، میں اس کی بات سن رہی ہوں، اور وہ تمام باتیں جو وہ کسی کے ساتھ نہیں کر پائی اس بچی کے ساتھ کر لے. تو جیسے ہوگا تو ان کی یہ اورنج انرجی کریٹ ہو جائے گی. یلو کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ سورج کے سامنے آپ چلے جائیں، اپنی انرجی کو فیل کریں. گرین آپ کو معاف کرنے سے ہی آئے گی. اگر آپ کسی ایک بندے سے بھی ناراض ہیں، اگر کسی بندے کے لیے آپ کوئی کدورت رکھتے ہیں، اگر آپ کسی بندے پہ غصہ رکھتے ہیں، تو گرین آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو معاف کرنا پڑے گا. پھر آپ کی محبتیں، پھر یہ جو تھروٹ چکر، اگر آپ اس پہ ہاتھ رکھیں، اس کا بڑا آسان ہے، یہ تو بہت آسانی سے کھل جاتا ہے. یہ اگر آپ صرف اس کو یوں پکڑے اور آپ 3 دفعہ کہیں کہ الکلیم الکلیم الکلیم، جی،
تو وہ اس کے ساتھ کھل جاتا ہے. اگر جو لوگ نہیں کہتے تو صرف اس کو وائبریٹ کرتے. اگر کوئی اور مکتبہ فکر کے ہو تو صرف اگر آپ اس کو وائبریٹ کر کے کسی آواز سے کتنے منٹس کے لیے؟ 3 منٹ کے لیے, بس 4 only. منٹ کے لیے. تھرڈ آئے تو آپ کے سجدے کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ بہت اچھا کھول دیتا ہے آپ اس کے سامنے. اور یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے نا سر, یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کنیکشن سے ہی آتا ہے, اور وہ کنیکشن ہوتا ہے انسانوں کے ذریعے. اگر میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور کوئی بھی انسان میری زبان سے انسانوں کے لیے نفع اور نہیں, میری نقصان کونی نہیں چبے, ہاں. زبان سے چبے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی جہاں پہ خیر ہوگی نا سر, وہاں پہ شر ضرور ہوگا. تو وہ جو شر ہے نا اس کو اگنور کرنا اور خیر کی طرف بھاگنا ہے, تو آپ کی اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میری زندگی کا تجربہ, یہ جو اللہ نے جو کچھ دنوں میں کچھ چیزیں ایسی کی ہیں کہ قربان جاؤں میں اس کی. سر جو انسانوں کو آپ دیں گے نا, میرا اللہ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. جو بانٹیں گے وہ ملے گا. جو آپ کو ایک چیز چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کے پاس جو بھی ہے نا تھوڑے بہت وہ دینا شروع کر دیں. پھر سر یہ جو ڈور مینز ہوتے ہیں نا جو آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں, چاہے وہ گاڑی کا ہو, ہوٹل کا ہو, وہ جو ہوٹل, سر ان کی عزت بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے آقا کریم نے کیا فرمایا تھا کہ میں شہر ہوں, علی کیا ہے, دروازہ ہے. تو جو ڈور مین ہوتے ہیں نا وہ علی کے دروازے کے ہوتے ہیں نوکر, تو ان کی آپ عزت کریں گے تو وہ لیں گے نا آپ کے. پھر سر ایک اور ہمارے معاشرے میں جو اصل بنیاد مجھے لگتا ہے, سر سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی ایک جنگ میں کسی کے سینے پہ گئے تھے اور ان کو قتل کرنے لگے تھے. اس بندے نے منہ پہ تھوک دیا, تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس سے بڑی مثال اپنی ترک ذات کی, نفس تزکیہ نفس کی سے بڑی مثال کوئی نہیں. سر اگر آپ کے اندر کسی بھی بندے کے ساتھ انا کے لیے لڑ رہے ہیں نا, تو آپ اس دروازے سے اس شہر میں نہیں داخل ہو سکتے. اگر اتنی بھی انا ہے, اگر آپ روحانیت کے, تصوف کے, فقر کے, درویشی کے دعوے دار ہیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. آپ اس روڈ پہ کھڑے ہونے کے ایلیجیبل نہیں ہیں جب تک آپ کا تزکیہ نفس سینہ صاف نہیں ہوگا. میں سمجھ گیا, یہ ضروری ہے. اگر آپ کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, آپ کی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی تو ذات اب نفی کریں گے. اگر کوئی بندہ کسی پہ غصہ کرتا ہو تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ حدید میں کہ جب روز محشر جب مرد اور عورت چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے نور ہوگا, تو وہ نور اورے سے ریلیونٹ ہے یا کچھ اور؟ سر اورا ہی ہے نا آپ کا اورا. تو آپ کی دیکھیں آپ کی پوری میگنیٹک فیلڈ ہے. اس کپ کا الگ اورا ہے. اچھا سر شہر کا الگ اورا ہوتا ہے, گھر کا الگ اورا ہوتا ہے, اپنا اس اسٹوڈیو کا الگ ہو رہا ہے, پھر ملک کا الگ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس پلانٹ ارتھ کا بھی الگ, سمندر کا, دریاؤں کا, پانی کا, پہاڑوں ہر چیز کا. جیسے جیسے آپ کسی گھروں میں جاتے ہیں نا تو دل کو نہیں کو ہاتھ پڑتا, تو اس کا مطلب ہے وہ اورا ہی ہے نا اس کے اندر جانے سے روک رہا ہے. اور کچھ بڑے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں مگر بڑے کشادہ ہوتے ہیں. آپ جیسے اس کے اندر جاتے ہیں, آپ کسی دربار میں جب جاتے ہیں تو کیا اورا ہی ہے نا, سکون ملتا وہاں بیٹھ کے. میں جب بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, نظام الدین اولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, صابر کلیر سرکار جب جد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں گیا اور پاکستان میں گیا تو بہت سارے مجھے ہندو ملے وہاں پہ. تو میں کہا ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو عقیدت میں, آپ کیا کرنے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. وہ جو سکون ہے وہ صاحب مزار کا ہو رہا ہے, یا صاحب مزار کا جو فیض و برکات ہے, وہاں پہ جو تلاوت کی, درود پاک کی صدائیں ہیں, ذکر اذکار ہیں, نوافل ہے, ان کی وجہ سے وہاں جو اورا بن چکا ہوتا ہے کہ نان مسلم بھی وہاں پہ بیٹھتا ہے کہ میں نے آ کے کرنا ہے. تو جیسا ہمارا پروگرام آخر کی طرف بڑھ گیا ہے, پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جن کا اورا ویک ہے, کمزور ہے, وہ اپنے گھر بیٹھے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں, تو مختصراً وہ کیا کریں؟ سر آپ نے جیسے فرما دیا زمین پہ نیچر کے ساتھ وقت گزاریں. سر یہ جو گیور ہو جائے, جی یہ جو ڈسیبل بچے ہیں سر, ان کے پاس صرف بیٹھنے سے ہی نا آپ کا اورا ریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سارے نوٹ کیا, جس گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ لکشمی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, رزق بھی ہے, وہاں پہ بارش ہو رہی پیسے کی, اور خدا نہ کرے اگر وہ بچہ چلا گیا تو ایک دم تنگی کا شکار. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کو نیک روح تھی جس کے جانے کے بعد وہ, میں کہتا ہوں وہ برڈ آف گاڈ ہے, خدا کے بچے ہیں. یہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں, آپ صرف جا کے ان بزرگوں کے پاس جن کو سب نے چھوڑ دیا, آپ صرف ان کے پاس بیٹھے صحیح, آپ ان کو ریپیئر نہیں کر رہے ہوتے, ان کی انرجی آپ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اسے دیکھیں میرے اللہ خالص ہوتے ہیں نا, میرے اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا, جو اس سرکل میں آئے گا نا اس کا اورا ریپیئر ہوتا جائے گا. دوسری بات ہے کہ اورا غصے سے
ٹوٹے گا، اورا نظر بد سے ٹوٹے گا، اورا آپ کی نیگیٹو خیالوں سے، نیگیٹو خیالوں سے بہت زیادہ ٹوٹے گا۔ اگر آپ اس کو اندر سے ہیٹ دیتے رہیں گے نا، آپ کا اورا، آپ یقین کریں کسی بندے کا، ابھی تو ہم اورا فارمنگ پہ بات کام کر رہے ہیں، میں یہ کل یا پرسوں ایک ورکشاپ ہے جس پہ بچوں کو دکھاؤں گا میں، کہ آپ نے اپنا مثال کے طور پہ میرے انٹرویو ہے کوئی 6 دن بعد، تو 6 دن میں اپنے اورا کو ایسے کیسے فارم کروں کہ جیسے میں سامنے بیٹھوں تو یہ پورا جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے 2 یا 10 یا 5 بندوں کا، میرا اورا فیل کر لیں وہ، اس کو ہم اورا فارمنگ کہتے ہیں سر۔ تو جیسے اگر کوئی بندہ سامنے آیا اور میرا دل چاہے کہ یہ بہتری کی طرف، یہ بندہ بہتر ہے، میں اس کی سرٹیفکیٹ بھی شاید نہ دیکھوں، میں کہوں گا یار جانے دے، یہ بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اعجاز صاحب وہ سمندر ہیں، وہ دریا ہے، وہ انسائکلوپیڈیا، وہ ڈکشنری ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ٹاپک چڑھے تو وہ کم پڑتا جاتا ہے، اور یقیناً آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ہم پھر ان کو ریکویسٹ کریں کہ کچھ اور ٹاپک پہ، کچھ اور موضوعات پہ جو بالکل آپ کے قریب ہیں، جو جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے یہ بات کی، اگر آپ اپنے اورے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مرمت کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو ہو جائیں، لوگوں کو خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں تو اورا مضبوط ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی خوشیوں پہ اعتراض کرتے تو آپ کا اورا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمپل سادہ فارمولہ یہ ہے، انسانوں کے لیے نافع ہو جائیں، انسانوں کے لیے صالح ہو جائیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں تو آپ کا اورا آٹومیٹکلی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ انسانوں کو خوشی دینے سے اعتراض کرتے ہیں تو آپ کا اورا ویک ہو جائے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اعجاز صاحب آپ کا پھر ایک دفعہ بہت شکریہ۔ کوئی آخری میسج دینا چاہیں تو دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ میں نے جو عرض کر دیا نا سر، کہ اس معاشرے میں آپ کے دکھ آپ کے اپنی مرضی سے آپ چنتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایسے کام میں جو آپ کو نظر آتا، ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، جس کو آپ برائی سمجھتے ہیں، آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر شکر شروع کر دیں، آپ کو 10 دن کے بعد ہی پتہ چل جائے کہ جس کو آپ بری خبر سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی خبر تھی۔ میرے اللہ پہ یقین کریں، وہ آپ کا برا نہیں سوچتا۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج انہوں نے بصیرت کی گریں کھولی ہیں، جو حکمت، دانائی، دانش کی انہوں نے موتی بکھیرے ہیں، یقیناً آپ کی بیران بنجر زندگیوں میں یہ خوشی کا باعث ہوں گے۔ یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کے باطن کے بعید ترین، عمیق ترین گوشوں کو مہکا دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نافع بنا دے، لوگوں کے لیے بہتر بنا دے، تاکہ آپ اس دنیا اور اگلے جہان دونوں میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔